السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتوں کو، میرے احسانوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ لا تحصوها، تم کبھی شمار نہ کر سکو گے، نہ ان کو گن سکو گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنے احسان انسان پر کیے ہیں، واقعی ان کا شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ اللہ نے دیے، احسان کیا، آنکھیں دیں، احسان کیا، دل دیا، احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پورا مکمل جسم بنایا، انسان پر احسان کیا، والدین دیے، زمین جائیداد مکان ملا، رہنے کے لیے بہترین جگہ ملی، سواری کے لیے گاڑیاں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا۔ غرض انسان کو صحت مند زندگی دی، اللہ کا احسان ہی احسان ہے۔ مگر ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کیا، جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی نعمت دی، اتنا بڑا احسان کیا، احسان عظیم کیا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان پہ ایمان لانے والا بنایا۔ اس سے بڑا احسان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بھی دے دے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ یہ اتنا عظیم احسان ہے ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک حدیث کے ساتھ آپ بات مکمل کرتا ہوں۔ اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار کر نہیں سکتے کہ یہ احسان بھی کتنا عظیم ہے۔ اس احسان کی ہم مختلف جتنی بھی آسان اللہ نے ہم پہ یہ کیا ہے، اس کی جتنی بھی نشانیاں، جتنے بھی حوالے ہم دیتے جائیں، احسان کے حوالے دیتے رہیں گے، احسان گنتے رہیں گے، مگر یہ احسان ہم سے گنا نہیں جائے گا، اتنا بڑا احسان ہے یہ۔ ایک صرف حوالہ دوں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور پہلی امتوں کا وقت ایسے ہی ہے جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے نے، تمہاری اور دوسروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے چند مزدوروں کو لایا ہو مزدوری کے لیے، اور یہ کہے کہ کون ہے جو میرے لیے مزدوری کرے گا صبح سے لے کے دوپہر تک، تو وہ یہودیوں نے قبول کر لی۔ اس نے کہا ایک قرات پر صبح سے لے کے دوپہر تک کون مزدوری کرے گا؟ ایک قرات پر۔ تو وہ یہودیوں نے کہا ہم کریں گے، تو انہوں نے دوپہر تک مزدوری کی ایک قرات کے بدلے۔ تو پھر اس بندے نے اعلان کیا کون ہے جو مزدوری کرے گا دوپہر سے لے کے عصر تک؟ تو یہ نصارہ نے اس کو قبول کیا، انہوں نے کہا ہم مزدوری کریں گے، ایک قرات پر ہم مزدوری کریں گے دوپہر سے لے کے عصر تک۔ جب انہوں نے بھی مزدوری کر لی تو پھر اس نے اعلان کیا کون ہے
جو مزدوری کرے گا عصر سے لے کے مغرب تک 2 کی رات میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ مزدوری قبول کر لی، وہ تم ہی ہو جو یہ مزدوری کرنے والے ہو۔ تو یہودی اور عیسائی بڑے غضبناک ہوئے، بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے کہا ہم نے وقت زیادہ لگایا، ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں مزدوری تھوڑی ملی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی گئی ہے؟ کیا تمہاری کوئی حق تلفی کی گئی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں رب جی، ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، جو بات طے اسی کے مطابق ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہوں کر دوں، یہ تو میرا احسان ہے، میں جس پہ چاہوں کر دوں۔ تو یہ احسان ہوا، ہم مومنوں پہ ہوا، ہم مسلمانوں پہ ہوا، ہم کلمہ پڑھنے والوں پہ یہ احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان ہم مومنوں پہ کیا، ہم مومنوں پہ یہ احسان کیا کہ ہم پہ یہ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، ہم پہ احسان کیا، ہم کو ان کا امتی بنایا۔ امتی ہونے کی یہ فضیلت ہے، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں وقت تھوڑا اور اجرت زیادہ، ہم عمل تھوڑا اور ثواب زیادہ حاصل کرنے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس احسان عظیم کی وجہ سے، محمد کریم کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آپ کی اطاعت، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پہ چل کے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام سننے والوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا محب بنائے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔